الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات عليه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات پڑھیں محمد وآلہ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور آیت جس میں پروردگار عالم انسان کو ایک اصول زندگی سکھا رہا ہے اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن اصولوں کی کتاب ہے ایک ذرا کم کر دیں تاکہ آواز کلیئر ہو جائے قرآن اصولوں کی کتاب ہے اصول کا مطلب کہ ہمیں زندگی کرنے کے اصول بتائے جائیں کہ جب آپ پاکستان آتے ہیں تو یہاں کے اپنے اصول ہیں جب آپ ایران جاتے ہیں وہاں کے اپنے اصول ہیں جب آپ عراق جاتے ہیں تو وہاں کے اپنے اصول ہیں تو جب تک انسان جس سرحد میں رہتا ہے اس انسان نے وہاں کے اصولوں کو فالو کرنا ہے تو اللہ جو اصول بناتا ہے وہ اصول الہی ہے کہ جس بھی انسان نے لا الہ الا اللہ کہا اس انسان نے خاص اصولوں کے تحت زندگی گزاری جب لا الہ الا اللہ کہا محمد رسول اللہ کہا اور اس کے بعد علی ولی اللہ کہا اب ولایت کے اصول بھی ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں توحید اور نبوت کے اصول بھی ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں دوسری بات یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ سنائیں کہ عیسیٰ نے کیا کیا حضرت موسیٰ نے کیا کیا حضرت ابراہیم نے کیا کیا اگر خدا قصے بیان کرنا چاہتا تو 1,24,000 نبی تھے اور صرف ایک نبی حضرت نوح جس کی زندگی 900 سال سے بھی زیادہ اگر خدا صرف نوح کی زندگی بیان کرتا تو شاید 900 کتابیں بن جاتی
اور 1,01,24,000 نبیوں کی زندگی کے اگر قصے سناتا تو یہ لاکھوں کتابیں بن جاتی ہیں. لیکن قرآن بار بار ایک قصہ سنانے کے بعد یہ بیان کرتا ہے کہ وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل میں قصے سنا رہا ہوں تاکہ تو کیا حاصل کرے؟ عبرت حاصل کرے. پھر امیر المومنین نہج البلاغہ میں یہ فرماتے ہیں کہ علی نے گزرے ہوئے سارے انبیاء کی زندگی پڑھی اور ان کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد علی نے عبرت حاصل کی. اب علی کے لیے ایسا ہے جیسے علی ہر نبی کی زندگی میں ہر نبی کے ساتھ تھا. تو یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ امام حسین کی زندگی پڑھ لیں اور جب مولا کی زندگی سے کچھ سیکھیں گے تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ حسین کے ساتھ زندگی جی رہے ہو، آپ حضرت عباس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو. دیکھو آپ بھائی ایک فلم دیکھتے ہو نا آپ ٹی وی پہ، تو جب فلم چل رہی ہوتی ہے تو اس کے ہر منٹ میں آپ اس کے ساتھ ہوتے ہو، اور فلم ختم بھی ہو جاتی ہے وہ آپ کے ذہن میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی آپ کو کربلا دکھا دے کہ مشی یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں پہ ختم ہوتی ہے، یہ مقام کف حضرت عباس کا ہے، یہ مقام علی اصغر کا ہے، یہ بین الحرمین ہے، اس طرف امام حسین کا حرم ہے، اس طرف غازی عباس کا حرم ہے. اب آپ فلم دیکھ رہے ہو اور اس دیکھنے والے بندے کے ساتھ جو فلم بنا رہا ہے گویا آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ زندگی کو جی رہے ہو. اب یہاں سے آپ جب کربلا جاؤ گے آپ نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ حرم کہاں پر ہے، آپ کو پتا ہے کون سا مقام کہاں پر ہے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے سارے نبیوں کی زندگی پڑھی اور علی نے ان کی زندگیوں سے کیا حاصل کی؟ عبرت حاصل کی. اب یہ بالکل ایسا ہے کہ علی ہر نبی کی زندگی میں ہر نبی کے ساتھ تھا. تو مقصد قرآن قصے سنانا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ابراہیم کا قصہ سنا رہا ہوں تو ابراہیم کے قصے سے عبرت حاصل کریں، نوح کا قصہ سنا رہا ہوں تو نوح کے قصے سے عبرت حاصل کرے. مجلس امام حسین میں تجھے کربلا سنائی جاتی ہے تاکہ تو عبرت حاصل کرے. اگر تیری زندگی میں بھی کوئی کربلا آئے تو تجھے پتا ہونا چاہیے تو حسین کے مقام پہ کھڑا ہے یا یزید کی جگہ پہ کھڑا ہے. بھئی 6 مہینے کا بچہ کربلا میں شہید ہوا اور کئی 6 مہینے کے بچے فلسطین میں مارے گئے. کچھ مبارک جنازے کربلا میں گرائے گئے، کئی ہزار جنازے فلسطین میں گرائے جا چکے ہیں کہ 18,000 سے زیادہ لوگ صرف 2 مہینوں میں مارے جائیں. ڈیلی بیسس پہ 200 لاشیں 250 لاشیں 400 لاشیں گرائی جائیں. اب اگر کسی نے کربلا پڑھی ہو تو اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس جنگ میں کہاں کھڑا ہوں، میں حسین کے ساتھ کھڑا ہوں یا یزید کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ حکمران سوچیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، مقام حسین پہ کھڑے ہیں یا مقام یزید پہ کھڑے ہیں. ایک جوان جب حضرت یوسف کا واقعہ پڑھتا ہے، واقعہ پڑھا عبرت حاصل کی کہ اس واقعے کے نتیجے میں حضرت یوسف کو زحمت اٹھانی پڑی اور اس زحمت کے نتیجے میں اسے زندان ملا، کئی سالوں کا جیل، کئی سالوں کا زندان. لیکن وہ زحمت خدا نے رحمت میں کب بدلی؟ جب زندان سے نکلے تو خدا نے تعبیر خواب کا علم عطا کر دیا تھا. تو مطلب تمہارا کوئی بھی ایسا صبر نہیں ہے جو خدا بغیر نتیجے کے رکھے، تمہاری کوئی بھی ایسی زحمت نہیں ہے جس کے نتیجے میں خدا تجھے انعام عطا نہ کرے. یوسف کو انعام عطا کیا. اب یہ جوان سوچے کہ جناب والا آپ نے حضرت یوسف کا واقعہ پڑھا تو خدا جب کسی واقعے کو بیان کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے واقعات تمہاری زندگی میں بھی آئیں گے. خدا جب ظالم اور مظلوم کا قصہ بیان کرتا ہے، جب فرعون کا ظلم، جب نمرود کی آگ اور ابراہیم کی بندگی بتاتا ہے تو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ایسی ہی کوئی آگ ہوگی جس میں تو نے بھی زندگی میں ایک نہ ایک بار کودنا ہوتا ہے. اب یہ تیرا فیصلہ ہے، تو نمرود کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے یا ابراہیم خلیل کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے. یہ کتاب عبرت کی کتاب ہے. اب کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا دشمنان اہل بیت کا قرآن میں نام کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا دشمنوں کو تو چھوڑو، اہل بیت کا نام ہے قرآن میں. مولا حسن کا نام آیا ہو، مولا علی کا نام آیا ہو، حضرت مہدی کا نام آیا ہو. قرآن نام بتانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن اصول بتانے کی کتاب ہے. ان کے نام بتائے ہیں جو گزرے ہوئے لوگ ہیں، ان کے نام نہیں بتائے جو آنے والے لوگ ہیں. اکثر شیعہ سنی میں جھگڑا چلتا ہے، مخصوصاً ایام فاطمیہ میں، کہتے ہیں ہم آپ شیعوں کے ساتھ ہیں، ہم بھی دشمنان اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم بھی دشمنان حسین کو نہیں مانتے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے. ہم نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ آپ شیعہ لعنت بہت بھیجتے ہیں، لعنت آپ لوگ نکال دو تو ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. تو میں نے کہا لعنت سے اتنی آپ لوگوں کو الرجی کیوں ہے؟ ہاں ایک مومن کہتا ہے مولانا گالی بھیجنا
بری بات ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے گالی بری بات ہے، لیکن ایک مرتبہ بولے نہیں لعنت بھیجنا بری بات ہے، تو سوال یہ ہوگا کہ برائی اور اچھائی کا تعین کون کرے گا؟ ایک آدمی بولتے ہیں مولانا سگریٹ پینا بری بات ہے، بھائی سگریٹ پینا اچھی بات ہے یا بری بات ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ میں کروں گا، اللہ کرے گا، قرآن کرے گا، رسول کرے گا، کون کرے گا؟ اصلاً یہ بندہ اچھا ہے، یہ بندہ برا ہے، یہ اچھائی اور برائی کا تعین کون کرے گا؟ کون بتائے گا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے؟ پاکستان میں تو اس وقت اچھے اور برے کا پتہ ہی نہیں لگ رہا نا، سب کچھ مکس ہو چکا ہے۔ تو لعنت بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے، یہ کون بتائے گا؟ تو جو ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں معیار ہے وہ قرآن ہے۔ میں نے کہا اگر لعنت بھیجنا، یہ فعل لعنت اگر برا ہوتا تو خدا سے کبھی برا کام صادر نہیں ہوتا۔ وجود خدا صادر کنندے برا کام نہیں ہے، اللہ ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جو اچھا ہے، برا کام نہیں کرتا۔ تو کہیں کہیں پہ خدا نے انسانوں کو گدھے کی مثال بھی دی ہے، تو یہ برا کام ہے۔ میں نے نہیں کہ خدا اگر کسی کو گدھا بول رہا ہے تو وہ خدا بول رہا ہے، اور خدا جو بولتا ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ یقیناً اس کے کام گدھے والے ہیں، تبھی خدا کیا بول رہا ہے؟ جناب گدھا۔ تو میں نے کہا اگر لعنت بری چیز ہوتی تو برا کام خدا نہیں کرتا، اور اگر خدا کوئی کام کر رہا ہے وہ کام اچھا ہے۔ تو پورے قرآن میں 40 مرتبہ سے زیادہ خدا نے لعنتیں بھیجی ہیں۔ تو ایک فعل جو بار بار ذات اقدس الہی سے صادر ہو رہا ہے وہ برا تو نہیں ہو سکتا۔ جب خدا لعنت بھیجے عیب نہیں، تو شیعہ لعنت بھیجے تو عیب نہیں ہونا چاہیے۔ تو اتنا تو ثابت ہوا کہ فعل لعنت برا فعل نہیں ہے، کہ فعل الہی اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی لعنت تو اچھی چیز ہے، بھیجنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کس پہ بھیجی جائے، کس پہ نہ بھیجی جائے۔ اب یہ بھی وہی بتائے گا جس پروردگار عالم نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے، اللہ ہی بتائے گا کہ لعنت کس پہ بھیجنا جائز ہے، کیونکہ قرآن اصول بناتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مفتیوں اور مولویوں کے چکر میں پڑ گئے کہ میرا مفتی فلاں پہ لعنت بھیجتا ہے، میرا مولوی فلاں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ بھئی یہاں پہ میں نہیں چلے گا، یہاں پہ اللہ کا اصول چلے گا۔ اللہ اگر اصول بناتا ہے، اس اصول کے دائرے میں اور اصول دائرے لعنت میں جو کوئی بھی آتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت آ جاتی ہے۔ اب میری مرضی، مجھے کوئی پسند ہے، میں اس پہ لعنت نہیں بھیج رہا، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق اس کے اوپر لعنت آ رہی ہے، تو میرے روکنے سے بھی وہ لعنت رکنے والی نہیں ہے۔ خدا اصول بناتا ہے، خدا پروگرامنگ کرتا ہے، جس طرح آپ کے بدن کی اللہ نے پروگرامنگ کی ہے۔ اب ایک بندہ بولے مجھے بھوک نہیں لگے گی، اللہ نے اصول بنایا ہے پیٹ میں کھانا نہیں ہوگا تو بھوک لگے گی۔ اب لاکھ بولے کہ میں نہیں چاہتا بھوک نہ لگے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے تمہاری باڈی کا ایک نظام بنایا ہے، ایک اصول بنایا ہے۔ کوئی بولے مولانا پیاس لگے گی تو میں پانی نہیں پیوں گا، تو بھلے نہ پیے لیکن تمہارا وجود اس پانی کی کیا کرے گا؟ ڈیمانڈ کرے گا۔ کس نے آپ کے بدن کو بتایا کہ آپ کے ذہن کے اندر سگنل بھیجے کبھی بھوک لگی ہے، ابھی پیاس لگی ہے، ابھی سردی لگ رہی ہے، ابھی گرمی لگ رہی ہے؟ یہ بدن کو کون بتا رہا ہے؟ بدن تو بولتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ احساس آپ کو کیسے ہو جاتا ہے کہ ابھی بھوک لگ رہی ہے، ابھی پیاس لگ رہی ہے، ابھی اس چیز کی ڈیمانڈ ہے؟ یہ وہ پروگرامنگ ہے جو خدا نے انسان کے بدن کے اندر کی ہوئی ہے، اور آٹومیٹیکلی یہ پروگرامنگ وہی کرتی ہے جو خدا نے اسے بتایا ہوا ہے۔ بھائی ایسا بالکل نہیں ہے کہ خدا ہر لمحہ بادل کو بول رہا ہے اب یہاں سے اٹھنا اور کراچی کی سرزمین پہ بارش برسانا۔ خدا بادل کو زمین کو بول رہا ہے اے دانے اب زمین سے نکل جانا، اب ایک دانے سے 100 دانے بنا دینا۔ خدا نے ایک پروگرامنگ بنا دی ہے، اور اس پروگرامنگ کے تحت فیض الہی پوری کائنات میں کیا ہو رہا ہے؟ چل رہا ہے۔ اللہ نے سورج بنایا ہے، سورج کی گرمی آتی ہے، وہ گرمی سمندر پہ پڑتی ہے، وہ بھاپ بن کے پانی اوپر جاتا ہے، اور ایک قدرت نظام کے تحت فلٹریشن ہوتی ہے، اور اس فلٹر ہونے کے بعد میٹھا پانی پھر زمین پہ آ جاتا ہے۔ اللہ نے زمین بنائی ہے، مٹی کے اندر منرلز رکھے ہیں، اب یہ سوئل کے اندر جو منرلز ہیں اس میں آپ دانا ڈالتے ہو، میٹھا پانی دیتے ہو، اور وہ پروگرامنگ جو خدا نے کی ہے اس کے تحت جب دانا چلتا جاتا ہے وہ ایک دانا 100 دانوں میں بدل جاتا ہے۔ اب ایک بندہ مثلا کسی نمکین زمین پر کسی کھارے پانی میں فصل کرنا چاہے، فصل نہیں ہوگی، دانا وہی ہوگا، مٹی نظر آئے گی، پانی بھی دو گے لیکن فصل اگنے کے قابل نہیں ہوگی، کیونکہ اس زمین میں اللہ کی پروگرامنگ ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کی کوڈنگ نہیں ہے تو وہ دانا کیسے اگ سکتا ہے؟ اسی طرح تمہارے وجود کی خدا نے کوڈنگ کی ہوئی ہے، شریعت کے اندر کوڈنگ ہے۔ تبھی امیر فرماتے ہیں کہ جنت جو اللہ نے بنائی ہے، جہنم جو اللہ نے بنائی ہے، وہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے۔ دراصل جنت بنانے والا بھی تو ہے، جہنم بنانے والا بھی تو ہے۔ آٹومیٹیکلی تو کچھ کرتا جاتا ہے، وہاں پہ بنتا جاتا ہے۔ جب ایک بھولا سالا مسلمان رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے تو کروڑوں درخت جنت میں لگ گئے ہوں گے، کہ بتا تو تو نے ایسا کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو بولا تھا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے جنت میں 100 درخت لگ جاتے ہیں۔ کہا میں نے یہ تو بولا تھا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ بولے 100 درخت لگ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے تو کئی لاکھ مرتبہ ورد سبحان اللہ کیا ہے، تو میرے تو کئی باغات لگ گئے ہوں گے۔ نبی نے کہا ایک سبحان اللہ 100 درخت لگاتا بھی ہے، اور ایک غیبت 1000 درخت جلا بھی دیتی ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح آپ کا بدن ایک آٹو سسٹم پہ ہے، اسی طرح یہ بادل، یہ سورج اللہ نے ایک آٹو سسٹم پہ لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کی شریعت ہے، جو لعنت ہے، جو رحمت ہے، یہ بھی ایک آٹو سسٹم پہ لگی ہوئی ہے۔ لعنت نے کسی مفتی سے نہیں پوچھنا کس کے اوپر آؤں، وہ کبھی کبھی مفتی کے اوپر بھی آ جاتی ہے۔ لعنت نے کسی مولوی سے نہیں پوچھنا کہ کس کے اوپر آؤں، یہ کبھی مولوی کے اوپر بھی آ جاتی ہے، کیونکہ لعنت کو نہیں پتا کہ میں نے کس پہ جانا ہے۔ لعنت کی جو پروگرامنگ ہے، جو بھی وہ کام کرے گا اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ آسان کر کے بچوں کے لیے سمجھاؤں کہ بھائی آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، موبائل کے بٹن ہوتے ہیں، ایک بٹن والیوم اپ کرنے کے لیے، ایک ڈاؤن، ایک سوئچ آن کرنے کے لیے، ایک سوئچ آف۔ اب یہ موبائل چاہے بھنگی کے ہاتھ میں ہو، چاہے ٹیچر کے ہاتھ میں ہو، چاہے پولیس والے کے ہاتھ میں ہو، چاہے فوجی کے ہاتھ میں ہو، موبائل کو نہیں پتا میں کس کے ہاتھ میں، اس کا بٹن جو بھی دبائے وہ آن ہو جاتا ہے۔ والیوم اپ کرنے کا کوئی بھی بٹن دبائے، والیوم کیا ہو جائے گا؟ اپ ہو جائے گا۔ اب اس بٹن کو کس نے بتایا کہ تم نے سوئچ آن ہونا ہے یا سوئچ آف ہونا ہے یا اپ ہونا ہے، ڈاؤن ہونا ہے؟ نہ ہی اس کو یہ پتا ہے کہ دبانے والا کون ہے۔ بٹن وہی کرتا ہے جو اس کے پیچھے کوڈنگ رکھی ہوئی ہے۔ اسے اتنا آرڈر ہے جب کوئی دبائے تو تم نے آن ہونا ہے، جب کوئی دبائے تو والیوم کیا ہونا ہے؟ اپ ہونا ہے۔ اللہ نے بھی لعنت کے بٹن کے پیچھے کوڈنگ کی ہوئی ہے، اس کو نہیں پتا کہ دبانے والا کون ہے۔ اب بندہ دبائے گا لعنت آٹومیٹیکلی آ جائے گی۔ اب وہ کوڈنگ کیا ہے وہ قرآن بتائے گا تاکہ ہم اس لعنت سے بچ سکیں۔ کسی نے رحمت کا بٹن دبانا ہے وہ بھی کوڈنگ اللہ نے بتا دی ہے، کسی نے جنت کا دروازہ کھولنا ہے وہ بھی کوڈنگ اللہ نے بتا دی ہے، کسی نے جہنم جانے کا شوق ہے وہ بھی کوڈنگ اللہ نے کیا دی ہے؟ بتا دی ہے کہ کس کے پیچھے جاؤ گے یہ جنت تک لے جائے گا، کس کے پیچھے جاؤ گے یہ جنت تک لے جائے گا، کس کے در پہ جاؤ گے رحمت کا نزول ہوگا، کس کا ذکر کرو گے تیرے وجود میں نور پیدا ہوگا۔ یہ سب چیزیں اللہ نے کیا کی ہیں؟ بتا دی ہیں۔ اب میں نے کہا مفتی صاحب آپ لعنت کے منکر ہو، پہلی دلیل تو یہ کہ لعنت بری چیز نہیں ہے کیونکہ خدا خود لعنت بھیجتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ لعنت کس پہ بھیجی جائے، کس پہ نہ بھیجی جائے۔ میں نے کہا پہلی بات کہ کئی ایسے کام ہیں جو ہم خود کرتے ہیں پر زباناً ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے منکر ہیں۔ کئی ایسے کام جو ہم کرتے ہیں پر ہم مانتے نہیں ہیں کہ ہم کرتے ہیں۔ میں نے کہا لعنت کا معاملہ بھی ایسا ہے، آپ لعنت کو مانتے نہیں ہو لیکن یہ مفتی لعنت خود بھی بھیجتا ہے، ہم تو نہیں بھیجتے۔ میں نے کہا نہیں، ہر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم کون بولتا ہے؟ میں نے کہا آپ لعنت مانتے نہیں ہو لیکن ہر بسم اللہ سے پہلے ایک لعنت ضرور بھیجتے ہو۔ کہا نہیں وہ تو شیطان پر ہے۔ وہ کس پر ہے؟ اور میں نے کہا پھر یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں شیطان کون ہے۔ ایک تو لعنت بھیجتے ہیں پتہ نہیں، دوسرا کس پہ بھیجتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ شیطان کون ہے؟ کہا بڑے سادہ ہیں آپ کو نہیں پتہ۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہا ابلیس۔ میں نے کہا پھر اتنا لمبا راستہ پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر لعنت بھیجنی تھی تو ایسے کیوں نہیں بھیجا؟ اعوذ باللہ من الابلیس الرجیم، اے خدا ابلیس رجیم اور ابلیس لعین پہ لعنت کر۔ یہ حکم کیوں دیا گیا کہ لعنت بھیجو؟ نام نہیں لینا ابلیس کا، یہ بولو کہ خدا لعنت کر کس پہ؟ شیطان پہ۔ میں نے کہا جب ابلیس پہ لعنت ہے تو اللہ ڈائریکٹ بول دے، جب آپ شیطان بولتے ہو تو ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے یہ کون سا والا شیطان ہے؟ شیطان تو بہت ہیں، پاکستان میں کتنے شیطان ہیں؟ اب کیسے پتا چلے یہ کس شیطان پر ہے؟ یہ تو سارے شیطان برا مان جائیں گے، چھوٹے شیطان، بڑے شیطان، حکومت میں شیطان، سیاست میں شیطان، ہر جگہ شیطان ہی شیطان گھوم رہے ہیں۔ تو خدایا یہ تو کس شیطان پہ لعنت بھیج رہا ہے؟ کلیئر کر دیتا کہ اعوذ باللہ من الابلیس الرجیم اللعین، اے خدا ابلیس اللعین پہ لعنت بھیج رہا ہوں، لیکن حکم ملا نہیں لعنت بھیج اور اس طرح بول اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اے خدا شیطان پر لعنت ہے۔ میں نے کہا یہ جو نام کا چکر تھا نا، بار بار اہل بیت کا نام کیوں نہیں آیا، دشمن کا نام کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا اللہ نام نہیں بتاتا، اللہ صفت بتاتا ہے۔ صفت اصول بناتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کوئی ٹرسٹ بناتے ہو، کوئی مسجد بناتے ہو، اس کی ایک ٹرسٹ ڈیڈ بناتے ہو اور بولتے ہو کہ اس ٹرسٹ میں وہ ٹرسٹی بن سکتا ہے جو سچا ہو، جو صادق ہو، جو امین ہو، جو اثنا عشری ہو۔ بعض لوگ ٹرسٹ بناتے کہ وہ شرط رکھتے مثلا مولانا ہو، تو یہ آپ کیا لکھ رہے ہو؟ نام نہیں بتا رہے ہو، صفت بتا رہے ہو۔ کیونکہ نام بتا دو کہ ٹرسٹ میں مثلا علی صاحب ہوں گے، ٹرسٹ میں حسن صاحب ہوں گے، مر گئے تو پھر
علی صاحب ایک ہی تھا، چلا گیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ڈھونڈتے پھرو گے جس کا نام مثلا علی ہو، یہ تو محدود ہو گیا۔ تو آپ کیا بتاتے ہو؟ صفت بتاتے ہو کہ ٹرسٹ میں وہ آئے جو صادق ہو، جو امین ہو، جیسے پاکستان کا قانون بنا آرٹیکل 6 سے، حکومت میں وہی آ سکتا ہے جو کیا ہو؟ عادل ہو۔ کتنے عادل لوگ آ گئے الحمدللہ۔ آپ صفت بتاتے ہو، اللہ صفت بتا رہا ہے۔ اگر خدا یہ بولتا کہ لعنت بھیجو ابلیس پر، ابلیس تھا نام، شیطان ہے صفت، اگر نام پہ لعنت ہوتی تو لعنت محدود ہو جاتی۔ اگر نام پہ لعنت ہوتی تو لعنت کیا ہو جاتی؟ محدود ہو جاتی۔ اللہ نے کہا میں لعنت کو محدود نہیں کروں گا، دائرہ وسیع کر دے رہا ہوں۔ لعنت ہے شیطان پر، شیطان ہے صفت، اگر کسی کے اندر بھی شیطانیت کی صفت ہوگی اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہے گی، وہ چاہے کل کا ابلیس ہو یا چاہے آج کا ابلیس ہو۔ اللہ کہتے لعنت۔ آپ کے کئی ایسے شیعہ ہیں جو کہتے ہیں یزید پہ لعنت بھیجو، لیکن یہ نہیں بولو یزیدیت پہ، کیونکہ یزید نام ہے، یزیدیت صفت ہے، حسین نام ہے، حسینیت صفت ہے۔ یزید ایک ہی تھا اور یزیدی بہت ہیں۔ حسین بطور نام ایک تھا پر حسینی صفات رکھنے والے، حسینیت والے بہت ہیں۔ تب امام نے کہا مثلی لا یبایع مثل یزید، صفت بنائی، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ کیا بنا رہے ہیں؟ صفت بنا رہے ہیں۔ تو اگر لعنت صرف ہوتی ابلیس پہ تو لعنت محدود ہو جاتی۔ اللہ نے لعنت کا دائرہ بڑا کر دیا کہ لعنت کس پر ہے؟ شیطان پر ہے، شیطان صفت ہے۔ اب اے مومن، اے مسلم، اے رسول کا کلمہ پڑھنے والے، اے اہل بیت کا نام لینے والے، خبردار یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر تو بھی شیطنت کرے گا اللہ کی لعنت تیرے اوپر بھی آ جائے گی، کیونکہ لعنت صفات پہ بھیجی جاتی ہے، نام پہ نہیں بھیجی جاتی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یزید اپنا ابلیس، جب تک ابلیس تھا لعنت نہیں تھی، جس دن شیطان بنا اس دن لعنت آ گئی۔ جب ہم کوئی بری صفت اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں لعنت آتی ہے، جب ہم کوئی اچھی صفت اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ انسان صفات کا مجموعہ ہے نا۔ امیر المومنین کی تعریفیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ علی جتنی بھی با کمال صفات تھے ان کے حامل تھے۔ شجاع ہونا با کمال ہے، مظلوم پرور ہونا با کمال ہے، سخی ہونا با کمال ہے، عالم ہونا با کمال ہے، جہالت کی صفت کمال کی صفت نہیں ہے، میدان کو چھوڑ کے بھاگ جانا کمال کی صفت نہیں ہے، ظلم کرنا کمال کی صفت نہیں ہے، نشے میں پڑ جانا کمال کی صفت نہیں ہے، وقت کا ضیاع کرنا کمال کی صفت نہیں ہے، مصلی عبادت پر آ کر عابد بننا کمال کی صفت ہے، زین العابدین بننا کمال کی صفت ہے، سید الساجدین بننا کمال کی صفت ہے، باقر العلوم بننا کمال کی صفت ہے، صادق بننا کمال کی صفت ہے، والکاظمین الغیظ بننا کمال کی صفت ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا رضا کی طرح یہ کمال کی صفت ہے، جود و سخا کرنا یہ کمال کی صفت ہے۔ تو اگر با کمال بننا ہے تو صفات سے با کمال بنا جاتا ہے، اگر اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہوتا ہے تو بری صفات کو لینے سے بندہ دور ہوتا ہے۔ تو قرآن نے ابتدا میں انسان کے اصول بتا دیا کہ اے بندہ خدا میری لعنت ہے ان لوگوں پر جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اب مسلمان کتنا بھی کسی کو بچانا چاہے بچا نہیں سکتا۔ خدا نے اصول بتا دیا کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خدا کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اب یہ مسلمان پہ چھوڑ دیا کہ تو جا کے تاریخ کے پنوں میں دیکھ لے جس نے ظلم کیا تھا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب اگر یزید نے ظلم کر دیا ہے تو کسی مفتی سے سوال نہیں بنتا کہ یزید پہ لعنت بھیجوں نہ بھیجوں، تو بھیجے یا نہ بھیجے خدا نے کب کی ظالموں پہ لعنت بھیج دی ہے۔ ظلم اگر ثابت ہو جائے، وہ ظلم کسی سے بھی ہو، وہ کسی مولوی سے ہو، کسی مفتی سے ہو یا کسی صحابی سے، اگر ظلم ثابت ہے تو خدا کہتا ہے اللہ کی ظالموں پہ لعنت ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، خدا کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ تاریخ کے اتنے سینسٹیو پہلو ہیں جہاں پہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی کا لقب صدیق، کسی کا لقب صدیقہ۔ اب تعین امت نے کرنا ہے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے جھوٹوں پہ کیا بھیجی ہے؟ لعنت بھیجی ہے۔ اللہ نے اصول بنا دیا ہے، اگر امت قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلے، ظالموں پہ لعنت ہے، جھوٹوں پہ لعنت ہے، یتیموں کا مال کھانے والوں پہ لعنت ہے، تہمتیں لگانے والوں پر لعنت ہے۔ 40 سے زیادہ مرتبہ خدا نے کیا بھیجی ہے؟ لعنت بھیجی ہے۔ ارے جب جھوٹ بولنے والوں پر لعنت ہے تو جو 70,000 ممبروں سے علی پہ جھوٹ باندھا گیا،
ہم بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر. کہتے مولانا اس نے فلاں کو بھی اہل بیت میں لا دیا، فلاں کو بھی اہل بیت میں لا دیا، فلاں کو بھی لا دیا. میں نے کہا گھبراتے کیوں جناب؟ جن کو لانا ہے اہل بیت میں لا دیں. اللہ نے اصول بتا دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کہ اہل بیت رسول میں ایک اصول بنا رہا ہوں کہ اہل بیت رسول وہ ہیں، نام نہیں بتا رہا، اصول بتا رہا ہے. اہل بیت رسول وہ ہیں جو ہر طرح کے رجس سے دور ہیں، ہر طرح کی نجاست سے دور ہیں. پھر خدا خود بتاتا ہے کہ رجس کیا ہے. خمر رجس ہے، میسر رجس ہے، شراب پینا رجس ہے، بت پرستی رجس ہے، جہالت میں رہنا رجس ہے. اور کہ اہل بیت رسول تم وہ ہو جس کو اللہ نے ہر طرح کے رجس سے کیا رکھا ہے؟ دور رکھا ہے. میں نے کہا جو بھی چادر تطہیر میں آنا چاہتا ہے پہلے اپنے پاسٹ کو دیکھ لے، نہ کبھی شراب پی ہو نہ کبھی بت پرستی کی ہو. خود کریں انما الخمر والمیسر رجس من عمل شیطان، یہ عمل شیطان ہے. آخر میں اور قید لگا دی، مطلب جو اہل بیت میں ہے وہ کبھی عمل شیطان انجام نہیں دے سکتا. عمل ابلیس نہیں بولا، عمل شیطان بولا. اچھا یہ شیطان کیا ہے؟ شیطان کا مطلب ہے شیطنت کرنا. شیطنت کا مطلب شرارت کرنا. شرارت کا مطلب کسی آدمی کو نقصان پہنچانا، تکلیف دینا. کسی مومن نے سوال کیا کہ مولانا یہ شیطان پہ جو لعنت ہے یہ تو مولانا معاملہ بڑا خطرناک ہو گیا، آج تک ہم سمجھتے رہے کہ یہ صرف ابلیس پر ہے. یہ تو آپ نے دائرہ اور وسیع کر دیا کہ جس میں بھی شیطان کی صفت ہے اس پہ اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے. تو کہا مولانا ہمارے بچے جب شرارت کرتے ہیں تو ہم تو برملا بولتے ہیں میرا یہ بیٹا بڑا شیطان ہے. تو یہ ڈیلی کے اپنے بیٹے پہ ہی بھیج رہا ہوں. کہا اب تو پھر احتیاط سے بھیجنی پڑے گی. میں نے کہا دیکھو یہ دین حکمت کا دین ہے. حکمت ہے الہی اگر سمجھ میں آ جائیں تو زندگی بڑی آسان ہے. شیطنت کا مطلب ہے کسی کو نقصان پہنچانا. اب بچے کو شیطان کیوں بولتے ہیں؟ یہ شرارتی ہے. اچھا خاصا ابا نے ٹی وی لیا، دے مارا اور ٹی وی توڑ دیا. سالن رکھا تھا نمک ڈال کے چلا گیا. آدمی گہری نیند میں تھا، پانی لگا کے اٹھا دیا. رات کے 2 بجے کسی ہمسائے کی گھنٹی بجا کے بھاگ گیا. کہیں پہ پٹاخہ پھوڑ کے بھاگ گیا. یہ کیا کر رہا ہے؟ شیطنت کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، سکون تباہ کر رہا ہے، آدمیوں کو تنگ کر رہا ہے. اسی کو شیطان بولتے ہیں. ابلیس کیا کر رہا ہے؟ 2 لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہے، کسی کا گھر بگاڑتا ہے، مومن کی مومن میں نفرت ڈالتا ہے. یہ خاتون یہاں اٹھتی دوسرے خاتون کو اس کے شوہر کی ساری ناکامیاں بتا دیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، طلاقیں ہو گئی. اسے بولتے ہیں شیطنت. اب سوال یہ ہے میرا بچہ اگر شیطانی کرے تو کیا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے یا نہیں؟ تو فرمایا 7 سال تک بچہ بادشاہ، 14 سال تک غلام، 13 یا 14 میں ہو جاتا ہے بالغ. فرمایا جب تک تو بالغ نہیں تیری شیطانیاں معاف ہیں. حلال و حرام سزا اور جزا کا کنسپٹ ہوتا ہے 15 سال کے بعد کہ جب تک بالغ نہیں تیری شیطانیاں معاف ہیں. لیکن 8 سال کے بعد اگر شیطانی کرے تو سزا ماں باپ کو ملتی ہے. لعنت آتی تو ہے لیکن بچے پہ نہیں، بچے کے ماں باپ پہ. کیونکہ ٹل 7 یہ بادشاہ ہے. یہ کئی مجلسوں میں کہہ چکا کہ اہل بیت فرماتے ہیں نا 7 سال تک بچہ کیا ہے؟ بادشاہ. اچھا بادشاہ کس میننگ میں؟ کنگ اور کوئن کی میننگ میں نہیں. بادشاہ ہے بھولے کی میننگ میں. ایک آدمی بار بار لوگوں کا نقصان کرتا ہے، بولتے بادشاہ آدمی ہے، مطلب عقل سے. ایک بادشاہ پوزیٹیو، ایک بادشاہ نیگیٹو میننگ میں آتا ہے. کہتے ہیں بادشاہ آدمی ہے. اس طرح میں کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کے حکمران بادشاہ ہیں، مطلب کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی روک تھام نہیں، آپ جو کرو آپ کی مرضی. بادشاہ چاہے جسے مارے، بادشاہ چاہے جسے جتنی اشرفیاں دے، جسے جتنا مال دے، باپ کا خزانہ ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی حساب کتاب کرنے والا نہیں، کوئی احتساب نہیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. آپ بولتے ہو بادشاہ آدمی ہے. کہ 7 سال تک تیرا بچہ ہے بادشاہ. بادشاہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے وجود کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا وہ پاور نہیں ہے جسے عقل بولا جاتا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے یا میرا نقصان ہو رہا ہے. یہ کبھی آگ میں بھی کود جائے گا، کبھی چلتے پھرتے پانی سمندر میں بھی چلا جائے گا، گھر میں سوئمنگ پول وہاں چلا جائے گا. اگر اسے عقل ہوتی یہ تمیز کر پاتا، نفع اور نقصان کو سمجھ پاتا، کبھی اس چیز کا انتخاب نہ کرتا جس میں اس کا کیا ہے؟ نقصان ہے. آفٹر 7 ایئرز فرمائیے تمہارا بچہ ممیز ہے. ممیز کا مطلب اس کے اندر تمیز پیدا ہو گئی. کس چیز کی؟ اچھائی کی، برائی کی.
اب ابتدائی مرحلوں میں ہے، اسے پتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ اب یہ تمہارا غلام ہے، جس طرح ایک نوکر کو ٹریٹ کرتے ہو، نوکر کو کوئی مارتا نہیں ہے، جتنے بھی سرکاری نوکر ہیں نوکری کرتے ہیں، کوئی بری بات تھوڑی ہے، سرکار آپ کو اپنا نوکر بناتی ہے۔ نوکر کا مطلب یہ ہے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز دیتی ہے کہ صبح آفس اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے چلے جانا ہے، اسکول میں آتے ہو اسکول بتاتا ہے یہ ڈریس پہننا، یہ ڈریس نہیں پہننا، یہ کتاب پڑھنی ہے، یہ کتاب نہیں پڑھنی۔ فرمایا اب یہ تمہارا نوکر ہے، مطلب اس کو قاعدے اور قانون کے تحت چلانا ہے کہ میرے لال یہاں پہ بات کرنا اچھی بات ہے، یہاں پہ خاموش رہنا اچھی بات ہے، سفرے پہ اتنا کھانا اچھی بات ہے، اتنا نہیں کھانا اچھی بات ہے، زبان سے یہ جملہ بولنا اچھی بات ہے، یہ جملہ بولنا اچھی بات نہیں ہے، فلاں سے دوستی کرنا اچھی بات ہے، فلاں سے دوستی کرنا اچھی بات نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، جھوٹ بولنے کا نقصان کیا ہے۔ یہ ساری ٹریننگ 7 ایئرز تک تم اسے ٹریننگ دو گے۔ 7 ایئرز کا مطلب یہ ایک پورا پیریڈ ہے، بیچلر اینڈ ماسٹر کا پیریڈ ہے، ایک پورا پیریڈ ایک بندہ یونیورسٹی میں گزارتا ہے پی ایچ ڈی لیول تک، تمہیں 7 ایئرز دیے جاتے ہیں کہ اس بچے کی ایسی تربیت کرو اور اس کے اندر تمیز پیدا کرو۔ اب جب یہ بالغ ہوا اب خدا حساب و کتاب لیتا ہے۔ تو 14 سال تک شیطانیاں اللہ کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ 14 سال کے بعد اب اگر شیطنت کرے گا تو وہ جو لعنت الہی ہے جس کو خدا نے بولا ہوا ہے کوئی بھی شیطانی کرے اے لعنت تو اس پہ چلی جانا، وہ لعنت آ جاتی ہے۔ پھر مومن نے سوال کیا مولانا جب لعنت آتی ہے کیونکہ ایکولی سب پہ آتی ہے، یزید بھی تو شیطان تھا، ابن ملجم نے بھی بڑی شیطانی کی، ابلیس نے بھی بڑی شیطانی کی، سب پہ ایک ہی طرح آتی ہے۔ میں نے کہا دیکھو جب بارش برستی ہے تو بارش کا قطرہ سب سے پہلے اس بلڈنگ پہ آتا ہے جو سب سے اونچی ہے، تو جب اللہ کی لعنت بھی آتی ہے تو سب سے پہلے اس پہ جاتی ہے جو سب سے بڑا شیطان ہے۔ اب قطرے چھت پہ آتے ہیں، چھت سے دیواروں پہ آتے ہیں، پھر تھوڑے تھوڑے کم ہوتے ہوتے، پہلے بارش آتی ہے بہت زیادہ آتی ہے، پھر دیواروں پہ کم ہو کے جاتی ہے، پھر دروازوں پہ اور کم ہوتی ہے، پھر زمین پہ جب آ کے گرتی ہے تو پھر سب سے زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا لعنت بھی جب آتی ہے نا جو سب سے بڑا ہے اس سے بڑی زوردار آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں ان تک چلی جاتی ہے۔ اصلاً لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت یعنی بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے نزول نعمت سے، یعنی جس پہ کہتے ہیں نا کہ جس مومن کا دن آج کا دن اس کے کل کے دن سے بہتر نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ملعون ہے ملعون ہے ملعون ہے۔ کیا مطلب اگر آج کا دن کل کے دن سے بہتر نہیں، آٹومیٹیکلی اللہ کی رحمت سے کیا ہو گیا؟ دور ہو گیا۔ اگر آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہے فرمایا اس پہ رحمت ہے رحمت ہے رحمت ہے۔ یہ بالکل ایسے اگر آپ پوزیٹیو چیزیں کھاؤ گے آپ کے بدن کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا، نیگیٹو چیزیں کھاؤ گے آپ کے باڈی کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ ایک جنرل نالج ہے، اگر آپ زہر کھاؤ گے تو زہر کا اثر زہر والا ہے، اگر شفا کی چیز کھاؤ گے اثر شفا والا ہے۔ یہ میرا عمل ہے جو لعنت کو خریدتا ہے، یہ میرا عمل ہے جو رحمت کو خریدتا ہے۔ اب مسلمان لاکھ لوگوں کو بچائیں، بندے خدا تم کسی کو بچا نہیں سکتے اگر اس کا عمل برا ہے۔ عمل اچھا ہوگا وہ خود بخود بچ جائے گا، عمل برا ہوگا خود بخود اللہ کی لعنت کا شکار ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ مکتب اسلام اصولوں کا مکتب ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کئی مسئلہ یہ ہے کہ دین اور دین فہمی، کیوں لوگ آج دین سے بھاگ رہے ہیں؟ کیوں آج کی نیو جنریشن دین سے اتنی متاثر نہیں ہو رہی؟ کیونکہ دین سمجھانے والے، دین پھیلانے والوں نے دین نہیں سمجھایا۔ اب کسی نے دین کو نبی کی زلفوں میں پکڑ لیا، کسی نے دین کو کپڑوں میں پکڑ لیا، کسی نے پگڑی میں پکڑ لیا، کسی نے صرف دین داڑھی کو سمجھ لیا، کسی نے دین مسلح کو سمجھ لیا، کسی نے کہا دین یہ ہے کہ نبی اپنے زمانے میں مٹی کے برتن میں پانی پیتے تھے، مٹی کے برتن لاؤ، کسی نے کہا نہیں آگے مسواک رکھو، یہ دین ہے۔ تو ظواہر پر امت اتنی اٹک گئی، حالانکہ پورے قرآن میں نہ نبی کی پگڑی کا ذکر ہے، نہ کپڑوں کا ذکر ہے، نہ مسواک کا ذکر ہے، اور عجیب بات ہے نہ قرآن میں نماز کی رکعتوں کا ذکر ہے۔ ایک چیز اہم ہے تو اس کا ذکر ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں بتایا صبح کی نماز کتنی ہے دوپہر کی نماز کتنی ہے، لیکن یہ بتایا ویل للمصلین الذین عن صلاتہم ساہون، وائے ہو نمازیوں پہ جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ یہ نہیں بتایا کتنی رکعت، لیکن کہہ رہا وائے ہو نمازیوں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہیں آنا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ نہیں بتایا کتنی رکعت، لیکن یہ بتا دیا کہ نشے میں نماز نہیں آنا۔ قرآن اصول کی کتاب ہے، اصول بتا دیا نماز پڑھو، کتنی رکعت ہے رسول سے پوچھو، لیکن اصول سے نہیں مکرنا۔
اصول بتا دیا کہ نشے کی حالت میں نماز میں نہیں آنا. نشہ عمل شیطان ہے، رجس، اصول بتا دیا. اب کون سا نشہ کروں کون سا نہ کروں یہ بحث ہی نہیں ہے، اصول بتا دیا. کہلے کو تو مولانا چرس کا نشہ جائز ہے حرام ہے. کہ مولانا فلاں نے کہا چرس نجس نہیں ہے، نجاست کی بحث ہی نہیں ہے. جو چرس پیے گا نہیں وہ چرس رکھے گا کیا؟ نجاست کی بحث تب ہے جب بندہ جیب میں رکھے بولے نجس ہے کہ نہیں ہے، میں نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ. تو نے رکھا کیوں ہے بندہ خدا؟ ایک مرتبہ ہے کتا نجس ہے، مطلب اس کو اپنے پرائیویٹ حدود میں داخل نہیں کرنا جہاں بندہ عبادت کرتا ہے، اتنا قریب نہیں لانا اپنے ساتھ. ہاں اس کے دوسرے کام لے سکتے ہو. تو قرآن کس چیز کی کتاب ہے؟ اصولوں کی کتاب ہے. امت کس پہ چپک گئی؟ ظواہر پہ. نبی کا برتن ایسا تھا، نبی کی زلفیں ایسی تھیں، اب زلفیں چھوٹی کر لوگے تو کیا ہوگا؟ جو قدرتی طور پہ گنجے ہو گئے ان کی تو کوئی زلفیں نہیں ہیں. پھر یہ تو ایک ایسی نعمت ہوئی جو ایک بندہ محروم، اور محروم بھی ہوا پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں نہیں، ایسے ہی محروم ہو گیا بیچارہ. تو اس نعمت کا فائدہ کیا؟ جو کچھ کے لیے ہو اور کچھ کے لیے نہ ہو. ایکول ہونا چاہیے نا نعمتوں میں، تو ہم سب کو ایکول ہونا ہے. نماز ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھے کھڑے ہو کے پڑھے، پڑھنی تو ہے ہر بندہ پڑھ سکتا ہے. تو کچھ لوگوں نے برتنوں کو پکڑا، کچھ لوگوں نے زلفوں کو پکڑا. یہی معاملہ ہمارے اندر بھی ہے کہ کڑوں کے پہننے پہ زور زیادہ، بالیاں پہننے پہ زور زیادہ، دھاگے پہننے میں زور زیادہ، ظواہر پہ عمل کرنے کا زور بہت زیادہ ہے. لیکن جو امام حسین نے اصول بتائے اس اصول پہ زور نہیں. ہر بندے کے گھر کی چھت پہ عباس کا علم ہے، لیکن جس کا علم ہے اس کا علم کیوں ہے؟ اور سارے بھائیوں میں عباس علمدار کا اتنا مقام کیوں ہے کہ جب بین الحرمین جاؤ یہاں امام کا روزہ، یہاں امام زادے کا روزہ، اور دور سے ایسے لگے کہ دونوں امام ہیں. اور اتنا مقام کہ امام معصوم کہیں کہ میری زیارت سے پہلے عباس کی زیارت کر کے آنا. کبھی سوچا کیا یہ مٹھائی بانٹتے ہوئے سارے مقامات ملے ہیں؟ اتنا بڑا مقام غازی عباس کو کیوں ملا؟ ادب کی وجہ سے. جو سمبل آف ادب ہے اس کا علم میرے گھر کی چھت پر ہے، لیکن چھت کے نیچے رہنے والوں میں ادب نہ ہو، فائدہ کیا؟ ہم صرف سمبلز کو کاپی کریں. رسول کی شکل ایسی تھی، رسول کا ماما ایسا تھا، رسول کی زلفیں پہ کیا ملے گا تمہیں زلفوں سے؟ اگر میرے اندر وہ اصول نہیں، اگر میں نے ان اصولوں کو فالو نہیں کیا. مسجد میں نماز بھی پڑھے، زلفیں بھی بڑی رکھے، لیکن کل پتا چلے اسی مسجد و مدرسے میں جناب بدکاری کرتے ہوئے پکڑا گیا. سب کچھ ملا پر تجھے اصول مکتب نہ ملا. یہ اصول ہے، اور بچا اصول کی وجہ سے. اس کے وجود میں ایک اصول تھا کہ نبی کی بیٹی کی بے ادبی نہیں کرنا. اصول با ادب. ادب نہیں تو انسان کچھ بھی نہیں، اخلاق نہیں تو انسان کچھ بھی نہیں. اصول وَلَا تَقُولُ لَهُمَا اُفٍّ. اصول بتا دیا، ماں باپ کو اف بھی نہ بولنا. یا رسول اللہ باپ میرا کافر ہے، آپ کو برا بلا بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ڈانٹوں کا نہیں. یا رسول اللہ اس کی محبت اب میرے دل میں نہیں ہے جس کے دل میں آپ کی محبت نہیں. کا جانتا ہوں کیا کروں؟ کہ مدارا کرو، گزارا کرو. گزارا کرو. کئی مہینوں کے بعد یا رسول اللہ میرا باپ آپ کا عاشق بن چکا ہے، کہ تیرے گزارے کی وجہ سے. اصول پہ عمل کرو گے زندگی آباد ہوتی ہے. ورنہ اگر ڈیٹیل میں چلے جاؤ گے تو شافیوں کی اپنی ڈیٹیل ہے، حنبلیوں کی اپنی ڈیٹیل ہے. بھائی اگر سب کی ڈیٹیل الگ الگ ہوتی، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا، کوئی کھول کے پڑھتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا. فقہی اختلاف ہے. لیکن اگر قرآن کے اصولوں پہ سب عمل کرتے تو امن ہوتا، ادب ہوتا، اخلاق ہوتا، کفر کے فتوے نہ ہوتے. آج ہمارے معاشرے میں فقہ 100%، اخلاق 0. انگریزی معاشروں میں فقہ 0، اخلاق 100%. اور اخلاق مند معاشرے فطرت زیادہ پسند کرتی ہے. فقہ کا تعلق میری ذات سے ہے، اخلاق کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے. میں نماز پڑھوں نہ پڑھوں آپ کو کوئی نقصان ہے؟ میں روزہ رکھوں نہ رکھوں آپ کو کوئی نقصان ہے؟ میں قرآن پڑھوں نہ پڑھوں آپ کو کوئی نقصان ہے؟ نہیں. لیکن میں گالی دوں، میں غیبت کروں، میں مال لوٹوں، میں کسی گھر میں آگ لگاؤں،
اس کا کس کو نقصان ہے؟ آپ کو نقصان ہے۔ تبھی کہتا ہے میں اپنے گناہ بخش دیتا ہوں، بندوں سے کی ہوئی برائیوں کو نہیں بخشتا۔ اپنی حد تک تو جو بھی کرے وہ تیرا عمل ہے، تیرا رب جانے اور تو جانے، لیکن یہی انفرادی گناہ اگر میں لوگوں میں آ کے کرتا ہوں پھر سخت سزا دیتا ہے۔ وہ فعل زنا جو بندہ تنہائی میں کرے اس کا معاملہ اور رب کا معاملہ، لیکن یہی عمل جب معاشرے میں آتا ہے تو فحاشی والا کہلاتا ہے۔ اب کہتا ہے سو کوڑے مارو، اب کہتا ہے سنسار کرو، کیونکہ اس نے گناہ بھی کیا، لوگوں میں کیا، برائی کو اس نے کیا کیا؟ پھیلایا، اور لوگوں کے دلوں میں کیا پیدا کی؟ اس گناہ کی ڈیمانڈ کو پیدا کیا، ترغیب دی لوگوں کو گناہ کی طرف، اب سزا دیتا ہے۔ تو قرآن کس کی کتاب ہے؟ اصولوں کی کتاب ہے، اصل بتاتا ہے خدا۔ اصول کا مطلب اب آپ یہ سوچیں کہ مولانا رسول خدا نے بریانی کھائی تھی کہ نہیں، تیرا کیا جائے؟ نہاری کھائی تھی کہ نہیں، شلوار قمیض پہنی تھی کہ نہیں، سویٹر پہنا تھا کہ نہیں، کوٹ پہنا تھا کہ نہیں۔ اب میں نے کہا یہ ان مفتیوں کو جا کے بولو جو کہتے مٹی کے برتن میں کھانا کھاؤ، زلفیں بڑی رکھو، مسواک رکھو، شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھو، کیونکہ رسول کرتے تھے، رسول کرتے تھے، رسول کرتے تھے۔ میں نے کہا پھر گدھا بھی باہر کھڑا کر دو ان کے، پھر گاڑیوں پہ بھی نہ چڑھو، پھر موبائل بھی استعمال نہ کرو، پھر ٹی وی بھی استعمال نہیں کرو۔ اس قدر فکر کو محدود کیا کہ 21ویں صدی کے لوگ دین گریز بن گئے، دین سے بھاگ گئے۔ وہی کام جو کرسچنز نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا اور سارے دین کے دشمن بن گئے، کیتھولک سے پروٹسٹنٹ بن گئے۔ فوٹو لینا حرام ہے، پینٹ شرٹ پہننا حرام ہے، اور سارے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، سارے اتنے بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں مولویوں کے، اور پوچھا کہ جناب آپ نے تو بولا تھا حرام ہے، آپ کے فوٹو لگے ہوئے ہیں، اب سوچنا پڑے گا یہ کیسی شریعت ہے جو ڈیلی کروٹیں بدل رہی ہے۔ میرا فائدہ ہے تو صحیح، میرا فائدہ نہیں تو کیا ہے؟ نقصان ہے۔ تبھی رسول نے اسپیسیفک چیزیں نہیں بتائیں، نہ قرآن کیا بتا دیے؟ اصول بتا دیے۔ اب آتے ہیں رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ کیا میں بریانی کھا سکتا ہوں کیونکہ آپ نے نہیں کھائی؟ کیا میں کڑھائی کھا سکتا ہوں کیونکہ آپ نے نہیں کھائی؟ کیا میں تکے شکے کھا سکتا ہوں یا رسول اللہ کیونکہ آپ نے تو نہیں کھائے تھے؟ ہاں اچھا چلتے ہیں حدیث میں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ آج کل بڑا تقلید اور نن تقلیدیوں کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے مارکیٹ میں۔ عقل بندے میں ہو تو یہ بحثی فضول ہے۔ میں نے کہا جس طرح وہ مفتی جو لعنت کا منکر ہے لیکن لعنت خود ضرور بھیجتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں میں لعنت بھیجتا ہوں یا نہیں بھیجتا۔ اسی طرح میں نے کہا ہم شیعوں کے اندر جو منکر تقلید ہیں، تقلید وہ بھی کرتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں جس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ کہا نہیں مولانا میں تو تقلید نہیں کرتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ فلاں جناب نے یہ بولا، یہ دلیل دی، یہ دلیل دی، یہ دلیل دی، اس وجہ سے میں نہیں کرتا۔ میں نے کہا جس کی وجہ سے تو نہیں کرتا اس کی تو کیا کر رہا ہے؟ جس کے کہنے پہ تو نہیں کر رہا اس کی تو کیا کر رہا ہے؟ تقلید ہی کر رہا ہے نا۔ فرق یہ ہے سستانی کے نہ کر، خمینی کے نہ کر، کسی نے کسی کی تو کر رہا ہے نا۔ بھائی جس کی تو سنتا ہے اسی کی تو تقلید کرتا ہے۔ تم نے خط صدوق کی کتاب کھولی، کب تم نے کافی کھولی، کب تم نے بہار کھولی؟ آج تک انہیں کتاب نہیں کھولی، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کتابیں پڑھ کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ چیز نہ کرو، میں نے کہا اس کی کیا، یعنی تقلید نہ کرنے میں بھی تو تقلید کر رہا ہے۔ جب تم نے یہ تسلیم کر لیا کہ میں پیدا ہوتے ہی جاہل تھا، یہاں تو یہ دعویٰ کر کہ جب سے تو پیدا ہوا عالم ہے۔ میں نے کہا تقلید سے یا علی بچ سکتے ہیں یا حسنین، اسے تقلید کی ضرورت نہیں ہے جو پیدا ہوتے ہی بولے کہ یا رسول اللہ تورات سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں۔ لیکن جو پیدا ہوتے ہی بولنے میں ماں کا محتاج، چلنے میں باپ کا محتاج، تو بولنے میں ماں کے ہونٹوں کو دیکھ کے لفظوں کی ادائیگی میں تقلید کرتا ہے، چلنے میں ماں باپ کو دیکھ کے چلنے میں تقلید کرتا ہے۔ بڑا ہوا اسکول گیا، اے بی سی الف ب ت لکھنے میں تم نے ٹیچر کی تقلید کی، گاڑی سیکھنی تھی تم نے کسی ڈرائیور کی تقلید کی،
ہاں گاڑی چلانے میں تم نے تقلید کی، خاتون تھی گھر میں کھانا بنانا تھا، کھانے بنانے میں ٹی وی کھول کے صبح کی مارننگ شو کو دیکھ کے تم نے کڑھائیاں اور بریانیاں سیکھنے میں تقلید کی، کپڑے سلوانے تھے تو درزی کے پاس گیا کیسے سینا ہے کیا کرنا ہے تم نے اس میں تقلید کی، بال کٹوانے تھے کیسے کٹوانے ہیں نائی سے سیکھا تم نے اس میں تقلید کی۔ میں نے کہا زندگی کا ایک پہلو دکھاؤ جس میں تم نے تقلید نہ کی ہو، ہر شے میں تو تقلید کرتا ہوا آیا ہے، فرق یہ ہے یا تو کسی جاہل کی کرتا ہے یا تو کسی عالم کی کرتا ہے۔ مولا علی امام زمانہ غیبت کبریٰ میں جا کے تمہیں اصول دے رہے ہیں، نعمت الہی بتا کے جا رہے ہیں کہ جب تک ہم تھے تم ہماری تقلید کر رہے تھے، اب ہم غیبت کبریٰ میں جا رہے ہیں، فرامین ہمارے ہی ہوں گے، لیکن کس سے پوچھو گے؟ وہ کن صفات والا بندہ ہوگا؟ جو زبان کا سچا ہو، جو عمل کا کچا نہ ہو، سائنل نفس ہو، سیانت نفس ہو، کبھی دھوکہ نہ دے تمہیں، کبھی خیانت نہ کرے ہمارے کلام میں۔ اب صفات بتا دی، تو جا کے ڈھونڈ جو بھی تجھے سمجھ آتا ہے جس کے اندر یہ صفات ہیں اس کی کیا کر؟ تقلید کر۔ ایک لوجیکل مسئلہ ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اگر تیرے پاس علم نہیں، صاحبان علم سے پوچھو۔ اب صاحب علم انجینئر بھی ہو سکتا ہے، صاحب علم ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، صاحب علم صاحب امامہ کوئی عالم بھی ہو سکتا ہے، صاحب علم کوئی بھی ہو سکتا ہے، جو جس علم میں ماہر ہے اس سے جا کے پوچھو۔ یہی عقل مند کی نشانی ہے۔ ایک بندہ ایک راستے پہ چل کے گیا ہے اور راستے پہ خطرات کو دیکھ لیا ہے، دوبارہ اس راستے پہ جانا، ان خطرات کو منہ لینا، یہ بے وقوف کی نشانی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لوگوں کے تجربوں سے فائدہ لو۔ ایک بندہ 60 سال پڑھ کے اپنا تجربہ تجھے بتا رہا ہے، تو کہتا نہیں میں نے 60 سال آگے چلنا ہے، تو گویا تو 60 سال پیچھے جا رہا ہے۔ لیکن جو لوگوں کے تجربوں سے فائدہ لیتا ہے وہ حبیب ابن مظاہر بن جاتا ہے، وہ سلمان فارسی بن جاتا ہے، وہ خمینی اور حسینی بن جاتا ہے، جو تجربوں سے فائدہ لیتے ہیں۔ جو نہیں لیتے ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ نے کیا بتایا؟ اصول بتایا۔ اسی طرح یا رسول اللہ یہ کھانا کھائیں وہ کھانا نہ کھائیں، بال کٹوائیں نہ کٹوائیں، کریں تو کیا کریں؟ تو نبی نے اصول بتا دیا۔ یہ نہیں بتایا کہ مثلا کدو کھانا کیسا ہے، بریانی کھانا کیسا ہے، کڑھائی کھانا کیسا ہے، اصول بتا دیا۔ یا رسول اللہ اصول کیا ہے؟ کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی کلچر میں ہو، کسی بھی ماحول میں ہو، میں اصول بتا رہا ہوں، اس اصول کو فالو کرنا۔ تمہاری ٹیبل پہ جو بھی کھانا ہے یہ اصول دیکھنا اس پہ اپلائی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اگر اپلائی ہوا ہے کھانا بڑی آسانی سے کھا لینا۔ یا رسول اللہ کیا کھاؤں؟ کہ جو بھی کھاؤ حلال ہو، طیب ہو، طاہر ہو۔ میں تجھے اصول بتا رہا ہوں۔ اب سامنے چائنیز آئے یا ملیشین کھانا آئے یا ایرانی آئے، فرق تو نہیں پڑتا نا۔ آپ کیا دیکھتے ہو؟ حلال ہے کہ نہیں، ذبیحہ صحیح ہے کہ نہیں، نجاست کا کوئی قطرہ اندر تو نہیں ہے۔ جس کمائی سے کمایا گیا وہ کمائی اگر پاک ہے تو یہ طیب بھی ہے، یہ طاہر بھی ہے۔ اور بندہ کسی بھی ملک میں جائے تو کیا بتا دیا؟ اصول بتا دیا۔ اب یا رسول اللہ ساڑی پہنے کہ نہیں، یا رسول اللہ شلوار قمیص پہنے کہ نہیں، یا رسول اللہ پینٹ شرٹ پہنے کہ نہیں، یا رسول اللہ پھٹی ہوئی جینز پہنے کہ نہیں۔ ایک سوال ہے کون سے کپڑے پہنے یا رسول اللہ؟ آج تک کپڑے تو بہت آ گئے، اب نبی کون سی فہرست بناتے؟ جو کپڑے بتاتے معاشرے میں فیشن بدلتا رہتا ہے، کس کس فیشن کا نام لیتے، کس کس کھانے کا نام لیتے، تو وہ اصول بتا دیا۔ فرمایا جو بھی لباس پہنو یہ دیکھنا وہ لباس حیا ہے کہ نہیں، لباس عفت ہے کہ نہیں۔ اب حیا انسان دیکھ کے بتا سکتا ہے، جس میں عریانی نہ ہو، جس میں فحاشت نہ ہو، جس میں بدن کے اندام بدن کی سائز کا پتہ نہ لگے، وہ لباس کبھی نہ پہننا ہے۔ اب کئی نوجوان باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، ڈولے شولے بناتے ہیں، تو ہم نے کہا بندے خدا اپنا بدن دکھایا، کہ مولانا پھر باڈی بلڈنگ کس لیے کی تھی؟ میں نے کہا تیری نیت یہ تھی تو باڈی بلڈنگ کرنا ہی حرام ہے۔ کہ میں تو ڈولے اس لیے بنا رہا تھا کہ 4-5 لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے ڈولے کتنے ہیں، میری باڈی کتنی ہے۔ کراچی والوں کے تو نہ ڈولے ہیں نہ باڈی ہے بیچاروں کی، لیکن یہ ان معاشروں میں جہاں پہ لوگ اپنے بدن کو دکھانے کی نمائش کرتے ہیں۔ اگر اس لیے بدن بھی بنا رہے ہو تو کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن بندہ طاقتور بن رہا ہے، بدن کو تنومند بنا رہا ہے کہ کل شاید میرے مولا کا ظہور ہو جائے، اور تنومند بدن ہی ہوگا جو میدان میں جا کے دشمن سے کیا کرے گا؟ لڑے گا۔ تو باڈی بلڈنگ کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ خاتون کون سا لباس پہنے؟ اب کل پرسوں کوئی مہاجر کوئی پتہ نہیں ثقافت ڈے منایا گیا تھا، اب یہ پتہ نہیں ثقافت کے دنوں کے بنانے کی بیماریاں بھی دن بدن آتی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ طے تو کرو ثقافت ہے کون سی؟ ثقافت وہ ہو جو اسلامی اصولوں کے مطابق۔ اگر کوئی بھی ثقافت ہو، وہ اجرک ہو، وہ ٹوپی ہو، وہ کپڑے ہوں، وہ شیروانی ہو، اگر اصول کے مطابق ہے وہ ثقافت صحیح ہے۔ اب میں نے سنا کسی خاتون ٹی وی پر بھی آتی ہیں
عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے لیکن ساڑی پہننا ابھی تک وہ چھوڑ نہیں رہی ہیں، اور بار بار بولتی ہیں کہ ساڑی جو ہے مہاجروں کی ثقافت ہے. بندے خدا ہندوؤں کی ثقافت ہے، مسلمانوں کی ثقافت نہیں ہے. اگر ساڑی میں بدن چھپا ہوا ہو، ڈھانپا ہوا ہو تو پھر پہننا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اگر بازو نظر آئے، عورت کی کمر نظر آئے تو یہ جاہلوں کی ثقافت ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی ثقافت نہیں ہو سکتی. اصول بتا دیا. اصول کیا تھا؟ اصول بتایا وہ لباس پہنو جو لباس حیا ہو. اب کسی بھی ملک کے کسی بھی لوگوں کا لباس ہو، اگر حیا ہے تو صحیح ہے. پینٹ شرٹ بندے نے پہنی ہے اگر اس میں حیا ہے تو صحیح ہے. شلوار قمیص پہنی ہے، حیا ہے تو صحیح ہے. میری نظر میں بہترین لباس شلوار قمیص ہے، حیا والا لباس ہے. عربی لباس بھی اچھا ہے لیکن بندہ دوڑ نہیں سکتا. عرب جب جنگ احد سے بھاگ رہے تھے تو دشتاشیں اوپر کر کے پھر دوڑیں لگائی تھی انہوں نے، کیونکہ ایسے بھاگتے تو بیچارے گر جاتے. لیکن شلوار قمیص پہنی ہوتی تو دوڑنے میں بھی آسانی ہو جاتی، تکلیف نہیں ہوتی. تو یہ لباس کھڑے ہونے میں بھی اچھا، دوڑنے کے لیے بھی بہترین لباس ہے. اس میں حیا بھی ہے، گھٹنوں سے نیچے ہے. اب بندے کی بیک نظر نہیں آتی، بندے کا فرنٹ ڈھپا ہوا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات کئی لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، بھائی آپ پہنو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہو بندہ سجدے میں جائے آدھی پینٹ اس کے نیچے ہو جائے. تو یہ بھی حرام ہے کہ بندہ جسم دکھائے. یعنی اپنی نماز تو صحیح، پیچھے والے کی نماز کا ستیہ ناش کر دے. یہ لباس حیا نہیں ہے. بندہ سوچے کہ میں کیا پہن رہا ہوں، کتنا پہن رہا ہوں. تو اگر پینٹ کی حالت یہ ہے تو ایسے بندے پہ بیلٹ پہننا پھر واجب ہو جاتا ہے. مطلب مجھے پتا ہے میرے کسی عمل کے نہ کرنے سے بے حیائی پھیل رہی ہے، اور کبھی مسجد میں بے حیائی، کبھی علی کے حرم میں بے حیائی. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا امیر المومنین کے حرم میں ہے. آج کل کوئی نیا فیشن آیا ہے، پینٹ آدھی نیچے. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں فیشن کہاں سے آیا ہے. ایک تو اس پہ پوری مجلس ہو کہ واقعاً کانسیپٹ آف فیشن بناتا کون ہے، کریٹر آف فیشن کون ہے. ہمارا فیشن معصومین بنائے، ہمارا فیشن رسول بنائے، ہمارا فیشن اہل بیت بنائے. اسی فیشن کو سنت بولا جاتا ہے. جو معصومین نے کیا وہ فیشن ہے، جو معصومین نے پہنا وہ فیشن ہے، جو معصومین نے اصول بتائے وہ کیا ہے، فیشن ہے. لیکن آج کل فیشن کون بناتا ہے؟ ایکٹرسز فیشن بناتی ہیں. یہ یہاں تو الحمدللہ نہیں ہے، لیکن ایک فیشن ہوا تھا کہ اپنی جو شلوار ہے وہ تقریباً ڈھیلی پہنتے تھے، آدھی کر کے پہنتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو قوم لوط کے ماننے والے، یعنی امریکہ میں اور سمجھیں یو کے وغیرہ میں، وہاں پہ جو اس طرح کی ڈھیلی ڈھالی پینٹیں، یعنی نیچے سے انہوں نے وہ بھی پہنا ہوتا ہے لیکن جسم نظر نہیں آتا، لیکن ایک عادت ہوتی ہے پینٹ کو آدھا رکھنے کی. ایسے کئی لوگ ہیں جو جمپنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں، مختلف ورزشیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ عادت ہوتی ہے. یہ نشانی اس قوم کی تھی. ہر چیز جو آپ کرتے ہو وہ سمبل ہوتے ہیں کسی نہ کسی قوم کو دکھانے کے. تو ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان اصولوں کو فالو کرنا چاہیے. فرمایا جو بھی لباس پہنو لباس حیا ہونا چاہیے، لباس عفت ہونا چاہیے. اب دیندار آدمی ہے، زوجہ بھی دیندار ہے. کئی عورتیں کہتی ہیں ہم اپنے مردوں کی سختی سے پریشان ہیں، مولانا میرا مرد بڑا متقی پرہیزگار ہے، کبھی کہتا ہے یہ نہ پہنو، کبھی کہتا ہے وہ نہ پہنو. تو بعض بیچارے مردوں کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے اصول کو فالو کرنا ہے. روک ٹوک آپ نے اصول پہ کرنی ہے کہ جو لباس پہننا ہے دیکھو اس لباس میں اگر حیا ہے، کوئی بھی لباس ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر لباس میں عفت ہے اس لباس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر لباس میں عفت نہیں، عفت مطلب کپڑا اتنا نازک نہیں ہونا چاہیے جس میں جسم نظر آئے، اتنا موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے بندہ سانس ہی نہ لے سکے، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. یہ کپڑا میرے بدن پر ہے، بندہ یہاں سے دیکھے اس طرح داڑھی کے لیے 40 قدموں سے نظر آئے. کپڑے کے لیے بھی یہ ہے کہ بندہ 1 فٹ آدھا فٹ دور سے دیکھے کہ بدن نظر آئے. اب کوئی بندہ چپک کے تو کسی کو نہیں دیکھے گا نا، ایک نارمل حالت میں بندہ دیکھتا ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، 1 فٹ 1.5 فٹ کے فاصلے سے دیکھے کہ جسم نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر جسم نظر نہیں آ رہا وہ کپڑا صحیح ہے. کپڑا تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کی باڈی کا پتہ چلے، انسان کی کمر کا پتہ چلے. یہ بے حیائی ہے. مطلب لباس پہنا بھی ہوا ہے پر ایسے لگ رہا ہے جیسے لباس نہیں پہنا. اصل میں پینٹ شرٹ کا کانسیپٹ یہی تھا کہ انہوں نے جب پینٹ شرٹ بنایا انہوں نے جسم کے مطابق کٹنگ کی تھی اس کی، کہ کوئی بھی کپڑا جسم کے آؤٹ سائڈ نہ نکلے. مطلب پتا ہو بازو کتنے ہیں، ٹانگیں کتنی ہیں. تو اس کا کانسیپٹ یہی تھا کہ انسان کے جسم کی جھلک کا پتہ چلے. اب جب انہوں نے ٹائٹ کپڑے پہننا شروع کر دیے تو پھر ڈائٹ کا کانسیپٹ آ گیا. اب کہا کہ بھائی خوبصورت وہی جس کی کمر دبلی سی ہو، پتلی سی ہو، جس کی ٹانگیں ایسی ہو، جس کا وجود ایسا ہو. اب جتنے وہ لوگ موٹے تھے وہ بیچارے کس میں چلے گئے؟ وہ کانفیڈنس اس کا لو ہو گیا. اب کپڑے ٹائٹ، ظاہر جو بھی بندہ پینٹ شرٹ پہنے گا اس کا موٹاپا تو نظر آئے گا. لاکھ چاہے موٹاپے کو چھپا نہیں سکتا. شلوار قمیص میں چھپ جاتا ہے، دشتاشے میں چھپ جاتا ہے. اب پینٹ شرٹ والا کہاں اپنا موٹاپا چھپائے؟ شرٹ یہاں پڑی ہوتی ہے، پیٹ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوتا ہے. اب وہ شرٹ میں اپنا پیٹ تو نہیں چھپا سکتا. اب ڈائٹ کا کانسیپٹ آ گیا. اب ڈائٹ کا بزنس شروع ہو گیا. اب خواتین ڈائٹ کے پیچھے، مرد ڈائٹ کے پیچھے. اب خود کو پتلا کرو، کمر پتلا کرو. ذہنی مریض ہو گئے لوگ. کئی لوگ ڈائٹ کر کر کے مر گئے کہ میں نے اپنا جسم اس طرح بنانا ہے کہ وہی ہے تبرج جاہلی، یعنی میں خود کو خوبصورت بناتا ہوں لوگوں کے دکھانے کے لیے، میں جسم کی بناوٹ کرتا ہوں لوگوں کے دکھانے کے لیے. حالانکہ خدا کہتا ہے خذوا زینتکم، اپنا حسن مصلی عبادت پہ لایا کرو. عورت حسین دکھے شوہر کے سامنے، مرد خود کو بناتا ہے بیوی کے لیے.
یہ نہیں کہ ہم اپنا حسن ہر کسی کے لیے کیا کریں، عیاں کریں۔ نمائش بدن محارم کے بیچ میں ہے، جو وہ محارم جن کے لیے اللہ نے کیا دی ہے، اجازت دی ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو پروردگار عالم نے انسان کے لیے بنائے ہیں، لیکن افسوس سے امت جب اصولوں پہ عمل نہ کرے تو کسی بھی دین اور کسی بھی فرقے میں ہو، وہ دین کی شکل اب نارمل لگتی ہے۔ آپ نے کیریکیٹر کارٹونز دیکھے ہوں گے، وہ دیکھ کے آپ کو ہنسی آتی ہے۔ جب ایک شکل اب نارمل ہو، ناک حد سے زیادہ بڑا ہو، آنکھیں حد سے زیادہ چھوٹی ہوں، ہاتھ چھوٹے ہوں، اس کو آپ بولتے ہو کارٹونک وجود۔ اس کو دیکھ کے انسان کو ہنسی آتی ہے۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے اگر تم میرے اصولوں پہ عمل نہیں کرو گے، قیامت کے دن تمہاری شکلیں کارٹونک ہو جائیں گی، اب نارمل ہو گے، آؤ گے ہاتھ نہیں ہوں گے، معذور ہو گے، سر بڑا ہوگا، قردتن خاصی، بندروں کی طرح ہوگے، مکھیوں کی طرح ہوگے، مطلب تمہارا وجود اب نارمل ہوگا، کیونکہ تم نے دنیا میں زندگی میرے بتائے ہوئے اصولوں پہ نہیں گزاری۔ گاڑی کے ٹائر میں بندہ ہوا ڈالتا ہے نا، تو اسے بولتا ہے اس میں 32 ڈالو، 34 ڈالو، اور تم اپنے وجود میں کئی طرح کی ہوائیں ڈالتے گئے، ہوا وہ ہوس سے اپنا وجود بھرتے گئے، تجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ اس ہوا کا یوز کتنا کرنا ہے، ہوس بازی کس حد تک ہوس بازی، مزہ کس لیول تک میں نے مزہ لینا ہے، وقت کہاں بتانا ہے۔ تو فرمایا جب تک ٹائم ٹیبل نہیں، امیر المومنین بستر شہادت پر وصیت کر رہے ہیں امام حسن، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم الامر، حسن تقوی الہی کی وصیت کر رہا ہوں۔ دوسری وصیت اپنے امور میں نظم پیدا کرو، اپنے دین میں، اپنی سوچ میں، اپنے وقت میں نظم پیدا کرو۔ کہیں بھی دیکھو کہ آپ آؤٹ آف فریم جا رہے ہو اپنے وقت میں، کسی چیز کو حد سے زیادہ یوز کر رہے ہو، کسی کو حد سے زیادہ وقت دے رہے ہو، وہ سمجھو تمہاری زندگی کا تباہی کا نقطہ ہے۔ عباس بنے کسی نظم کی وجہ سے۔ کئی مصائب ہم سنتے ہیں پر ان چیزوں پہ ہم توجہ نہیں کرتے میرے عزیز۔ کہتے ہیں جب غازی عباس پانی لے کر واپس آ رہے تھے تو گویا تیروں کی بارش ہوئی حضرت عباس، کوشش تھی کہ غازی عباس کو خیموں تک نہ جانے دیا جائے۔ فرماتے جب تیر برسائے گئے تو بہت سارے تیر حضرت عباس نے اپنی کمر پہ، اپنی پیٹھ پہ لے لیے۔ پھر ایک تیر آیا، ایک وار آیا، غازی عباس کا ایک بازو کٹ گیا، مشق اپنے دوسرے بازو میں لیا، اور وہاں پہ حضرت عباس نے قسم کھائی، واللہ لو قطعتم یمینی، خدا کی قسم ہے اگر میرے دونوں بازو بھی کاٹ لوں، میں عباس لو احامی عن دینی، میں اپنے دین کی حمایت سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا۔ علماء پریشان ہیں کہ ہمارے ذہن میں دین کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج و زکاة، یہ دین ہے، مجلس و ماتم یہ دین ہے ہمارے ذہن میں۔ اور عباس کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اگر میرے دونوں بازو کاٹ لو میں اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ تو پریشان تھے، عباس پانی لے کے جا رہے ہیں، دشمن تیروں کی بارش کر رہا ہے، نہ عباس نماز پڑھ رہے تھے، نہ روزہ رکھ رہے تھے، نہ زکاة دے رہے تھے، ایسا کون سا کام کر رہے تھے کہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے اپنے دین پہ عمل کرنے سے روک نہیں سکتے، اور میں مر بھی جاؤں گا، بازو کٹوا بھی لوں گا، اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کہا کون سا عباس کے ہاتھوں میں نماز تھی، روزہ تھا، حج تھا، زکاة تھا، اور کون سا دشمن حضرت عباس کو نماز اور روزے حج و زکاة سے روک رہا تھا کہ فرما رہے ہیں خدا کی قسم میرے دونوں بازو کٹ جائیں گے، میں دین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کون سا دین تھا؟ تو کہا دیکھنا پڑے گا کہ عباس بچا کس چیز کو رہے تھے، وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے بازو کٹوا رہے تھے، وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے تیر کھا رہے تھے، وہ کون سی چیز تھی جس کے جانے کے بعد یہ دعا کی خدایا اب میرا لاشا خیموں میں نہ جائے۔ تو واقعے کو پڑھ کے نظر آیا ایک چیز تھی جسے عباس بچا رہے تھے، وہ تھا پانی کا مشق، پانی۔ علماء کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی پانی عباس کا دین کیسے بنا کہ ایک چھوٹا سا مشق ہے اس کو بچانے کے لیے بازو کٹوا دیا، سر پہ گرز لگا، پورا وجود زخمی کروا دیا، اور جیسے مشق پہ تیر لگا تو اپنی سواری کو وہیں پہ روک لیا کہ اب مجھے خیموں میں نہیں جانا۔ کہا مشق عباس کا دین کیسے بنا؟ کہ مسئلہ مشق کا نہیں تھا، پانی کی کیا اوقات ہے، پانی کی کیا ویلیو ہے عباس کے سامنے کہ اس پانی کے لیے اپنے بازو کٹوا دے اور کہیں خدا کی قسم دونوں بازو کاٹ لو، میں نہیں چھوڑوں گا اپنے دین کو۔ کہ جب بازو کٹ گئے تو اپنے دانتوں میں جکڑ لیا۔
تو فرمایا مسئلہ مشق کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ حسین نے کہا تھا پانی لاؤ۔ حکم امام دین ہے کہ میرے مولا کی زبان سے جملہ نکلے اور عباس اس کو نہ مانے، طاقت کے ہوتے ہوئے کھڑے رہے جب تک حسین کی اجازت نہیں۔ جو لکیر کھینچی تھی اسے بھی مٹا لیا، کیونکہ حسین نے کہا تھا اطاعت محض، ایسی اطاعت اپنے امام۔ اگر میرے مولا نے کہا، اگر میری سیدہ نے کہا، یہ میرا دین ہے، دین نماز نہیں، دین روزہ نہیں، نماز بھی تب دین ہے کیونکہ حکم خدا ہے۔ جس طرح نماز کا حکم دین ہے، اسی طرح اگر حسین نے کہا پانی لے کر آؤ، یہ پانی کا لے آنا عباس کی نماز ہے، یہ عباس کا حج و روزہ ہے۔ جب اس قدر بندہ منزل اطاعت پر ہو تب وہ باب الحوائج بنتا ہے، تب اس کے روزے پہ جانے پہ انسان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، تب اس کی قبر پہ چھٹے امام فرمائیں روحی لکل فدا، میری جان تجھ پہ قربان ہو جائے عباس، جس کے لیے امام معصوم یہ بولے۔ اور جب کوئی غیر معصوم بھی اس اطاعت پہ آ جاتا ہے پھر خط لکھتے ہیں حسین ابن علی، اخی میرے بھائی حبیب ابن مظاہر، بھائی کا، اور یہی جملہ اخی بھائی کا جملہ امام زمانہ نے شیخ مفید کو لکھا، میرا بھائی شیخ مفید۔ اس قدر اگر اطاعت آ جائے، مقصد مجلس، مقصد گریا کہ تیرے وجود میں اطاعت امام زمانہ پیدا ہو جائے۔ فرمایا خلوص سے دل سے میرے جد حسین کا ذکر کیا کرو، نہ کوئی آنسو ضائع ہوتا ہے، نہ اس محفل میں گزرے ہوئے لمحے ضائع ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ تو تجھے تب احساس ہوگا جب اس دنیا سے جائے گا، تیرے جنازوں کو قبر کی اندھیریوں میں رکھا جائے گا، اس وقت پتا چلے گا کہ یہ کتنا نور تھا، یہ ایک یا حسین کہنا میری آخرت کو کتنا اجالا دے رہا ہے۔ فرمایا خلوص سے دل سے مجھ حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ جو کربلا نہیں گئے پر تمنا ہے جانے کی، فرمایا ہو سکے تو ایک بار میری زیارت پہ ضرور آیا کرو، کیونکہ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے جب اس کے ثواب کو دیکھو گے۔ لیکن اگر نہیں آ سکتے تو مجھ حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ کہا کہ مولا ایک سلام سے ثواب مل جائے گا، فرمایا اگر سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا یہ سلام کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ زیارت عاشورہ پڑھو تو 100 سلام امام حسین کو عاشورہ کے دن، کبھی سوچا اتنے سلام کیوں؟ فرمایا عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا کہ کوئی میرے بابا کو سلام کرے۔ سیدہ زینب فرماتی تھی پتھر مارنے ہیں مارو، لیکن یہ نہ کہو یہ باغی کی بہن ہے، میرا حسین نمازی ہے۔ کہتے تھے سلام نہ کرو، سلام مسلمانوں کو کیا جاتا ہے، یہ تو باغی ہے۔ فرمایا عاشورہ کے دن سلام کیا کرو میرے بابا کو، کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں ان ازوات مقدسہ پر جن کے جانے کے بعد بھی اس کے خون کی اتنی رونق ہے، وہ تازگی ہے کہ آج بھی ذکر حسین سے دل پر نور ہو جاتا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد
الحسین وعلی اصحابہ میرا سلام دو کٹے ہوئے بازواں پہ آئی آج خدا کو باب الحواج کا واسطہ دے خدا کبھی دعا رد نہ کرے گا میرا سلام ہو اس دکھیاری ماں پہ جس نے 4 بیٹے حسین پہ قربان کر دیے مدینے میں فریادیں کرتی تھی مدینے والا آج کے بعد مجھے ام البنین نہ کہا کرو جب میرا کوئی بیٹا نہ رہا مجھے ام البنین نہ بولا کرو راوی کہتا ہے جنت البقیع میں اندھیری راتوں میں یہ دکھیاری ماں جاتے تھے مدینے والے جب اس کی آوازوں کو سنتے تھے ہر مدینے والا شخص رونے لگتا تھا اپنی انگلی سے جنت البقیع میں قبریں بناتی تھی ایک قبر بناتی تھی کہتی تھی جعفر یہ تیری قبر ہے دوسرے بیٹے کی قبر بناتے تھے پھر اپنے ہاتھوں سے قبروں کو مٹاتے تھے پھر تیسرے بیٹے کی قبر بناتے تھے پھر قبر مٹا دیتے تھے پھر اپنے ہاتھوں سے عباس کی قبر بناتے تھے پھر قبر مٹاتے تھے بڑی درد بھرے آواز میں بیان کرتے تھے رو کے کہتی تھی عباس تیری قبر نہیں بناؤں گے عباس تیری ماں زندہ ہے تجھ پہ رونے کے لیے میں حسین کی قبر بناؤں گے حسین کی ماں زندہ نہیں ہے میں قربان اس دکھیارے بے 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 فرمایا جب لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا بشیر نے آواز بلند کی الا یا اہل المدینہ اے مدینے کے رہنے والو تیرے نبی کا قافلہ لٹ کے واپس آیا پہلی اس نے خبر دی کہ علی اکبر مارے گئے مدینے میں کوہرام ببا ہوا کہا قاسم مارے گئے مدینے والے زاروں قطار رونے لگے آوازیں کہ کون محمد مارے گئے مدینے کی بیبیوں نے رونا شروع کیا لیکن جیسے بشیر نے کہا قد قتل الحسین مدینے والا نبی کا نواسا حسین مارا گیا جو نبی کے کاندھے پہ بیٹھتا تھا جس کے لیے سجدوں کو طول دیتے تھے وہ حسین مارا گیا بشیر کہتا میں نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہاتھ میں عصا ہے آنکھوں سے نابینا ہے کہتی ہے بشیر میں نہیں مانتے میرا حسین کیسے مر سکتا ہے بشیر بتا میرا عباس کہاں ہے بشیر میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا بشیر نے کہا بی بی عباس بھی مارے گئے
کہنے لگی بشیر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، عباس میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، تیرے ہوتے ہوئے میرا حسین مر گیا، تیرے ہوتے ہوئے زہرا کا لال مر گیا۔ کبھی بھی کہہ تو رہا ہوں عباس بھی مارے گئے، کہ بشیر مجھے یقین نہیں آتا، بتا میرا لال کیسے مارا گیا؟ کہنے لگا بی بی عباس کے سر پہ گرز مارا گیا، عباس کو تیر مارے گئے۔ کہتی ہے بشیر میں ماننے کے لیے تیار نہیں، میرا لال قمر بنی ہاشم جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، کیسے ممکن ہے عباس نے گرز نہ روکا ہو؟ کیسے ممکن ہے عباس نے تیر نہ روکے ہو؟ بشیر نے کہا بی بی عباس کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، اتنا سننا تھا دوڑی دوڑی جنت البقیع گئی، قبر زہرا پہ گئی، نبی کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، اگر عباس کے بازو سلامت ہوتے کبھی سکینہ کو تماچے نہ لگتے، اگر عباس کے بازو سلامت ہوتے کبھی زینب کی چادر نہ لٹتے۔ اگر عباس کے بازو سلامت ہوتے کبھی حسین کے گلے پہ چھری نہ چلتے۔ سیدہ میرے بیٹے کو معاف کرنا، بازو سلامت نہیں تھے۔ اے خدا تجھے واسطہ سیدہ زینب کی اسیری، تجھے واسطہ باب الحوائج عباس علمدار، تجھے واسطہ غازی کی دکھیاری مانگ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔